ہماری قومی زندگی میں اس دن کی تاریخی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مورخین اور محققین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ہماری قومی تاریخ میں یہ 23 مارچ نہ ہوتا تو شاید 14 اگست بھی نہ ہوتا، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جب ایک ایسی قرارداد کی منظوری عمل میں آئی جو پاکستان کے قیام کی بیس بنی، بنیاد بنی تھی۔ اسی لیے آج اسے قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ آج کے دن 23 مارچ کے دن اس قوم، اس وطن کا نظریہ وجود میں آیا تھا، وہ نظریہ وجود میں آیا تھا جس کی فکر علامہ اقبال نے دی تھی اور جس کی عملی تعبیر کو پانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں بر صغیر کے لاکھوں مسلمانوں نے بے پناہ قربانیاں پیش کی۔ تب کہیں جا کر یہ پاکستان، یہ پیارا وطن پاکستان، میرا ملک پاکستان، میری جان پاکستان ہمیں ملا۔ اس ایک گھر کو بنانے میں، اس پیارے وطن کو بنانے میں، اس مملکت خداداد کو بنانے میں کتنے گھر اجڑے، کتنی ماؤں کے کلیجے چھلنی ہوئے، کتنی بہنوں بیٹیوں کے سروں سے ان کی چادریں کھینچی گئیں، خون کی کتنی ندیاں بہائی گئی ہیں، تب کہیں جا کر یہ ارض وطن ہمیں حاصل ہوا ہے۔ کیسے کیسے گل مرجھائے، کیسے کیسے باغ جلے، صدیوں میں بھی کہہ نہ سکیں گے لمحوں کے افسانے لوگ۔ پاکستان، ناظرین کرام، جسے آج ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اس ملک نے ہمیں کیا دیا، کیا رکھا ہے اس ملک میں۔ ہم بچے یہاں پیدا نہیں کریں گے، ہمارے بچے رل جائیں گے، ہم اس ملک میں بہت تنگ ہیں۔ یہ ملک، یہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا ہے، اسلامی اور فلاحی ریاست کے قیام کے لیے حاصل ہوا ہے، اور اس لیے حاصل نہیں ہوا کہ مراعات یافتہ طبقے اس پر حکمرانی کریں اور چند ماہ میں ہی دولت کا اتنا انبار جمع کر لیں کہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی ان کی کھاتی رہیں تو کم نہ ہو۔ اور ناظرین کرام، یہی ہے آج جس کو ہم نے سدھارنا ہے، یہی مسئلہ ہے جسے آج ہم نے بہتر کرنا ہے، یہی مسائل ہیں جس سے آج ہمیں نکلنا ہے۔ ہمارے ارد گرد یہ مثالیں موجود ہیں، کس طرح سے لوگ جس سے جتنا ہو پاتا ہے اس ملک کو لوٹتا ہے، اس ملک کو برباد کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، پھر کوئی اور آتا ہے، اس ملک کو لوٹتا ہے، برباد کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ خلفائے راشدین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جیسے میں نے کہا کل کی نشریات میں ہم نے امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر کیا تھا۔ آپ اس عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے تھے کہ آپ گھر میں صرف 700 درہم تھے آپ کے۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے بھی ترکے میں کوئی مال و دولت نہیں چھوڑا تھا۔ اگر پاکستان کے آج کے دن ارباب اقتدار بھی ہمارے اکابرین کے نقش قدم کو اپنائیں گے تو پاکستان کی قسمت کو بدلنے میں کچھ زیادہ دن نہیں لگیں گے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، سوچ بدلنے کی دیر ہے۔ پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے، کبھی نہیں تھی، کمی ہے تو نیک نیتی کی ہے۔ ہمارے دل صاف نہیں ہیں، نیتیں صاف نہیں ہیں۔ اگر ہماری یہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں گی تو ہم چند برسوں میں ہی باعزت اور خود مختار قوموں کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر ہمیں یہ IMF، عالمی برادری، ان سے مالی معاونت کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی۔ قائد اعظم کی مثال ہمارے سامنے ہے، سب سے بڑی اگزامپل۔ آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے، مگر آپ نے اپنے پیچھے دولت کے کوئی ڈھیر نہیں چھوڑے تھے۔ بطور گورنر جنرل آپ بہت ہی معمولی سی تنخواہ لیتے تھے، اور مرنے کے بعد اپنی پراپرٹی بھی پاکستان کے نام کر کے گئے۔ ایمان، اتحاد اور تنظیم کی تلواروں سے پاکستان کی بنیاد سینچنے والے ہمارے قائد اعظم تاریخ انسانی کے ایک ایسے بااصول رہنما اور قائد تھے جن پر ان کا بدترین مخالف بھی کبھی بددیانتی کا الزام نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ ایسی شخصیت تھے جنہیں کسی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اتنی رشوت دو تو ہم انہیں خرید لیں گے، ان کی وفاداری خرید لیں گے۔ وہ ایک کھرے، سچے، راسخ العقیدہ مسلمان تھے، اسلام پر قائم ہونے والی ریاست کے پہلے سربراہ مملکت تھے، اور ایک ایسے قابل وکیل تھے کہ جنہوں نے تن تنہا آل انڈیا کانگریس اور برطانوی استعمار کے مد مقابل بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے یہ علیحدہ ریاست، اس علیحدہ ریاست کے قیام کا مقدمہ اتنے مدلل انداز میں لڑا کہ قرارداد پاکستان کی منظوری کے محض 7 سال بعد، اونلی آفٹر 7 ایئرز، پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھر آیا۔ یہ ایک تاریخی بات ہوئی ہے۔ آج بھی دنیا میں اس پر ریسرچ کی جاتی ہے، اس بارے میں پڑھایا جاتا ہے، اسٹرگل کے بارے میں، اس فائٹ کے بارے میں۔ اور کانگریسی رہنما سروجنی نائیڈو، ان کو یہ کہنا پڑا تھا اس وقت کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی ہوتے اور ہمارے پاس بس 1 جناح ہوتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا، ہم بننے نہ دیتے۔ اگر ہمارے پاس 1 جناح ہوتا،
یہ دشمن کہہ رہا ہے۔ ناظرین کرام، اپنے لیڈر کی قدر کریں، ایسے لیڈر بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ علامہ اقبال نے شاید قائد اعظم کی شخصیت کو سامنے رکھ کر ہی یہ شعر کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ آج پاکستان کو سیلیبریٹ کریں گے، پاکستان کی بات کریں گے، وہ پاکستان جو ہماری پہچان ہے، گرین پاسپورٹ جو ہماری پہچان ہے۔ آج خود سے سوال کیجئے، نہ کہ کسی دوسرے سے، اس ملک سے نہیں، آج خود سے سوال کیجئے ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔